بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے اور بے شمار درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل پر اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ آج ہم بات کریں گے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے حضرت معاذ بن جبل ہیں، اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ قیامت والے دن علماء میں سب سے آگے معاذ بن جبل ہوں گے۔ حضرت معاذ بن جبل کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ آپ نہایت ہی ذہین، باادب اور سلیقہ شعار انسان تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ اپنی شخصیت، خوبصورتی اور عقل کے سبب قبیلے میں معزز سمجھے جاتے تھے۔ 12 سے 14 سال کی عمر کے درمیان آپ نے بیعت عقبہ ثانیہ میں شرکت کی۔ یہ وہ تاریخی واقعہ ہے جس میں اہل مدینہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی تھی۔ نوجوان ہونے کے باوجود آپ کے دل میں دین کے لیے ایک ایسی لگن تھی کہ آپ نے فوراً اسلام قبول کیا بغیر کسی جھجک کے۔ ہجرت کے بعد معاذ بن جبل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کثرت کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ آپ علم کے پیاسے تھے، ہر وقت سوال کرتے، یاد کرتے اور اسے سمجھتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاذ بن جبل سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اے معاذ، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی سعادت ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل قرآن پاک کے حافظ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ان 4 صحابہ میں شامل فرمایا اور باقی صحابہ کو آپ سے علم سیکھنے کی تاکید فرمائی۔ آپ کی تلاوت نہایت خوبصورت ہوتی تھی، دل کو چھو لینے والی، نہایت عاجزی اور خشوع و خضوع والی۔ رات کے وقت آپ طویل قیام میں قرآن پاک پڑھتے اور آپ کی آنکھوں سے ہمیشہ آنسو جاری ہوتے قرآن پاک پڑھتے وقت۔ حضرت معاذ بن جبل کو فقہ، حلال و حرام اور حدود شریعت کا سب سے زیادہ علم تھا۔ مدینہ میں آنے والے اکثر پیچیدہ سوالات کے جوابات کے لیے لوگوں کو حضرت معاذ کے پاس بھیجا جاتا اور آپ قرآن و سنت کی روشنی میں فوراً جواب دیتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ میں قرآن سے فیصلہ کروں گا، اگر مجھے وہاں سے بھی حل نہ ملا تو میں سنت سے فیصلہ کروں گا، اور اگر وہاں سے بھی کوئی حل نہ ملا، اگر پھر بھی واضح دلیل نہ ملی تو پھر اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر اپنا ہاتھ حضرت معاذ کے سینے پر رکھا اور فرمایا، شکر ہے اللہ کا جس نے رسول کے قاصد کو وہ توفیق دی جو رسول کو پسند ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ اے معاذ، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم ہر نماز کے بعد کبھی بھی یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے وہ جنت میں جائے گا۔ جب حضرت معاذ نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ خوشخبری سب کو دے دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، کہیں لوگ اسی پر اکتفا نہ کر لیں، اسی پر بھروسہ نہ کر بیٹھیں۔ حجت الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ اے معاذ، شاید اس کے بعد تم مجھ سے نہ مل سکو۔ حضرت معاذ یہ سنتے ہی رو پڑے اور آپ نے سوچا کہ شاید یہ جدائی کا وقت ہے۔ حضرت معاذ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کا قاضی، مبلغ اور گورنر بنا کر بھیجا۔ یہ ان پر ایک بھاری ذمہ داری تھی۔ آپ کے فرائض میں بہت کچھ شامل تھا، قرآن کی تعلیم، نئے مسلمانوں کی تربیت، جھگڑوں اور مقدمات کے فیصلے، زکوٰۃ اور صدقات جمع کرنا اور اسلام کی دعوت کو عام کرنا۔ حضرت معاذ کبھی بھی غصہ نہیں کرتے تھے، آپ بہت نرم طبیعت کے انسان تھے۔ آپ غریبوں کے لیے آسانی پیدا کرتے
اور امیروں کے ساتھ عدل والا معاملہ کرتے۔ یمن میں آپ کی دعوت کے یہ اثرات ہوئے کہ ہزاروں لوگ آپ کی دعوت سے مسلمان ہوئے، قرآن کے حلقے قائم ہوئے، بڑے بڑے قبائل اسلام میں داخل ہوئے اور یمن میں اسلامی ریاست ایک مضبوط بنیاد پر کھڑی ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت معاذ بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے، لیکن امت کی ذمہ داری کو آپ نے پوری قوت سے سنبھالا۔ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر آپ کا بے پناہ احترام کرتے تھے۔ کسی بھی بڑے مسئلے پر مشورہ کرنا ہوتا تو آپ فرماتے کہ ہمارے درمیان کا عالم کدھر ہے، معاذ کو بلاؤ۔ حضرت عمر کے دور میں حضرت معاذ بن جبل شام کی طرف روانہ ہوئے تاکہ ادھر کے مسلمانوں کو دین سکھائیں۔ شام میں آپ کی خدمات یہ تھی کہ مسجدوں میں آپ نے قرآن کے درس کا آغاز کیا، نوجوانوں کو دین کی تربیت دی، جہاد میں شرکت کی دعوت دی، قاضی اور معلم کی حیثیت سے خدمات کی۔ آپ پورے شام میں علم کا سب سے بڑا چراغ تھے۔ شام میں ایک دفعہ ایک بہت بڑا امتحان آیا، ایک ایسی وبا آئی جس میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، جس کا نام تھا طاعون امواس۔ حضرت معاذ بھی اس وبا میں شامل ہوئے، لیکن آپ نے فرمایا کہ جو مصیبت اللہ کی طرف سے آئے اس میں صبر کرنے والا اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ جب ایک نوجوان کا بیٹا طاعون سے فوت ہوا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں شکر تھا۔ جب آپ خود اس وبا میں بہت زیادہ بیمار ہو گئے تو آپ نے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے تکلیف پسند نہیں مگر میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ مجھے وہ بیماری دے جس پر مجھے اجر ملے، اور دنیا سے مجھے اس حال میں اٹھا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ طاعون نے جب شدت اختیار کی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کا فیصلہ منظور ہے، میرے لیے اللہ کا فیصلہ بہتر ہے۔ اور اسی کیفیت میں 33 یا 38 سال کی عمر میں آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، اور آپ کی زبان پر ذکر الہی تھا۔ حضرت معاذ کے کچھ اقوال کہ علم بغیر عمل کے کچھ فائدہ نہیں دیتا، اور عمل بغیر نیت کے قبول نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ علم والوں کی بھی دو قسمیں ہیں، وہ جو جانتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، وہ سب سے بڑے جاہل ہیں، اور جو جانتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اور ایک آپ نے اپنے قول میں فرمایا کہ اے لوگو، اللہ سے شرم کرو جیسی اس سے شرم کرنے کا تمہیں حق ہے۔ حضرت معاذ نے امت کو 3 خزانے دیے: شریعت کی سمجھ، قرآن کی تفسیر اور تعلیم، دعوت کی حکمت اور اخلاق۔ حضرت معاذ بن جبل کی زندگی ہمیں 3 بڑے اسباق دیتی ہے کہ علم حاصل کرنا عبادت ہے، علم پر عمل کرنا اصل کامیابی ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت معاذ بن جبل کی سیرت سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔